बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मेरे भिंबर के शहरियों, अजीम कश्मीरियों, सबसे पहले या चुप करके बैठना। मैं आप सबको ताकीद करूंगा कि ये मास्क, आप इतने करीब करीब खड़े हैं, आपको अंदाजा नहीं कि अभी भी कोरोना पाकिस्तान में खत्म नहीं हुई। तो मुझे आप सबकी फिक्र है। देखें, सिर्फ इससे पहनने से, ये मैं देख रहा हूं या ख्वातीन ने कईयों ने पहना हुआ है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। इससे पहनने से, ये बीमारी से आप बच सकते हैं। सुने सुने, बड़ा जरूरी है ये आपके लिए, क्योंकि देखें, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचाया अब तक। साथ वाले मुल्क हिंदुस्तान में देखें, कोरोना की वजह से कितने लाख लोग मर चुके हैं। उनकी माइशत को इतना नुकसान हुआ है कि लोग, कितने करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसका खास करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि उसने हमें बचाया हुआ है। तो उसका शुक्र हम ऐसे भी अदा कर सकते हैं कि इस कम अज कम एक मास्क पहन के एहतियात करें। तो आप साथ साथ खड़े हुए हैं, मुझे डर है कि ये ना हो कि मेरे बिंबर के जलसे के बाद पता चला कि कोरोना में कई लोग बीमार हो गए हैं। इसलिए दूसरी चीज, मैं आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को और आपके जुनून को खराज तहसीन पेश करता हूं। मेरी, आपको पता है कितनी जिंदगी गुजरी धूप के अंदर क्रिकेट खेलते हुए, और मैं यहां स्टेज पे बैठा हूं और मेरी कमीज पसीने से भीग चुकी है। तो मैं सोच रहा हूं कि आप जो इतने करीब करीब खड़े हैं, इसलिए मैं खास तौर पे दाद देना चाहता हूं आपके जज्बे और जुनून पे। अच्छा, अब मेरे भिंबर के नौजवानों, क्योंकि देखें, मैं आपके मुस्तकबिल का सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा मुल्क वो एक अजीम कौम बने कि जिधर भी अजीम कौम बने। तो मैं नौजवानों, आपको इसलिए मिसाल देता हूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उन अरबों की, जिनकी कोई दुनिया में हैसियत ही नहीं थी, दो बड़े बड़े सुपर पावर थे, जिस तरह आज बड़ी सुपर पावर है अमेरिका, उन दिनों में दो सुपर पावर्स थी। मुसलमानों की कोई हैसियत ही नहीं थी, अरबों की कोई हैसियत नहीं थी, बद्दू थे, कोई पूछता ही नहीं था, गरीब थे। तो ये दुनिया की तारीख बताती है कि देखते देखते जब वो मदीना हिजरत करके पहुंचे, तो ये दुनिया की तारीख शाहिद है इस चीज की कि 13 साल के बाद मदीना की हिजरत के 13 साल के बाद एक सुपर पावर घुटने टेकती है,
اور 14 سال کے بعد دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے. تو نوجوانوں یہ سنیں، میری بڑی غور سے بات سنیں. دیکھیں لوگ آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، نعرے لگ جاتے ہیں، جلسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی تربیت تو نہیں ہوتی. تو میں صرف چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو اس چیز کو غور کریں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ عرب جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی. انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو وہ کیا جادو کیا تھا ان کے اوپر. تو اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نبی کی اس کی زندگی سے سیکھو، اس کی سنت پہ چلو، اس کی شریعت پہ چلو، کیونکہ وہ آپ کی بہتری ہے، اس میں قوم کی بہتری ہے. ایک انسان جب اس شریعت پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. ایک قوم جب ان کی سنت جو مدینہ کی ریاست تھی، جب اس کے اصولوں پہ جب قوم چلتی ہے تو ایک قوم عظیم قوم بن جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم ایک عظیم قوم بنے. ہم یہ بدقسمتی سے جو غلط راستے پہ چلے گئے تھے، بھیک مانگ کے، قرضے لے کے گزارا کرنا، ایڈ لے کے دوسروں کی جنگوں میں شامل ہونا، اپنے لوگوں کا نقصان کروانا، اپنی عزت کھونا. کوئی بھیک مانگنے والے کی اور قرضہ مانگنے والے کی عزت نہیں کرتا. آپ آزما کے دیکھ لیں نوجوانوں، آپ آزما کے دیکھ لیں. لوگوں سے تو دور کی بات ہے، اپنے ماں باپ سے ذرا پہلے دن پیسے مانگے، دوسرے دن قرضے مانگے، تو تیسرے دن دیکھنا ماں باپ آپ کی طرف کس نظر سے دیکھتے ہیں. بھائیوں سے آزما کے دیکھ لیں. دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، وہ آپ کو نوازتا ہے. انسانوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، نہ اس ملک کی عزت کرتا ہے جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا. اور دوسری چیز نوجوانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب دیا گیا تھا؟ صادق اور امین، سچا اور انصاف کرنے والا. ان کے دشمن بھی یہ مانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. دنیا عزت کرتی ہے جو سچا آدمی ہوتا ہے اور جو انصاف کرتا ہے. ہمارے جو ایک لیڈر کو میں مانتا ہوں، پاکستان کے ایک لیڈر کو، اور جب تک پاکستان ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا سب اس لیڈر کو مانیں گے، اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح. اور قائد اعظم کے جو مخالف بھی تھے، کانگریس کے جو اس کے مخالف تھے، کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں آج بھی، وہ بھی قائد اعظم کو سچا اور انصاف کرنے والا انصاف مانتے تھے، عزت کرتے تھے. ان کی مخالف تھے، عزت کرتے تھے. تو میرے پاکستانیوں، میرے کشمیر کے نوجوانوں، ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو بھی بدلنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے؟ ہم نے بھی سچ بولنا ہے، ہم نے امانت دار ہونا ہے. ہمارا اور آپ کو میں آج یہ بھی آزما لیں. آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں کس کی عزت ہے. گاؤں میں دیکھ لیں، بھمبر میں دیکھ لیں، گاؤں، شہر،
उस इंसान की इज्जत करता है जो सारा गांव समझता है जी ये बड़ा सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला है। लोग इंसाफ करवाने के लिए उसके पास जाते हैं। ये इंसानी फितरत है, ये अल्लाह की तरफ से उसने हमारे अंदर डाला हुआ है। तो जब मेरे नौजवानों, ये जब 25 तारीख को वोट आप डालने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है, जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं, कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं? क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, ऐसी उसने एक्टिंग की नौजवानों, ख्वातीन, उसने ऐसी एक्टिंग की कि हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। खौफ आ गया कि जी पता नहीं ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा या नहीं। जैसे ही लंदन की हवा लगी, एक इधर से एक नवाज शरीफ गया था, उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। बीमारी आपने सिर्फ एक चीज पूछनी है नौजवानों, एक चीज पूछनी है आपने। आप ये पूछें कि जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, इमरान खान को डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करता, इमरान खान टेलीफोन उठा के किसी जज को टेलीफोन नहीं करता कि जी 3 साल नहीं 5 साल सजा दो। यहां अदालतें आज आजाद हैं। लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ नहीं कंट्रोल करती, आजाद है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं? डर किससे है? इनका मुंशी भी बाहर, इसाक डार, वो तो पहले ही भाग गया था, अभी हमारी हुकूमत ही नहीं आई तो बाहर भाग गया था। उसके बेटे भी बाहर, नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए, उसका शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। यहां तो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता, हमारे 2 मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया। तो अगर हम अदालतें या नैब कंट्रोल करते तो हम अपने वजीरों को तो ना जेल में डालते। इस मुल्क में अदालतें और इंसाफ का निजाम आज आजाद है। तो इसलिए सवाल पूछें नौजवानों, जब पोलिंग स्टेशन पे जाएं और जब आप देखें ना दूसरों को, तो उनसे पूछें कि क्या जिसकी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, क्या उनके लीडर सादिक और अमीन हैं या नहीं हैं? क्या वो सच्चे और ईमानदार है या नहीं? और अगर लीडर ईमानदार नहीं है तो नीचे बेशक कैंडिडेट ईमानदार भी हो, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका लीडर ईमानदार है और कैंडिडेट 2 नंबर भी है, वो डरेगा कुछ करते हुए। उसे पता है कि वो ऊपर वाला पकड़ लेगा। अगर वो खुद पैसे नहीं बना रहा तो वो और किसी को भी नहीं पैसे बनाने देगा। और ये सबसे बड़ा मसला है नौजवानों। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया में। आप सब आजकल आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे गूगल करें, दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों को गूगल करें, वो कौन कौन है, आपके सामने वो मुल्कों के नाम आ जाएंगे। मैं आज आपको लिख के देता हूं कि एक एक मुल्क जो गरीब है
اس کے اوپر بھی نواز شریف اور آصف زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہاں بھی ان کے لیڈر ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. ہر ملک, افریقہ میں دیکھ لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آپ کو ملک نہیں ملے گا جن کے لیڈر ایماندار ہوں, جدھر قانون کی حکمرانی ہو, جدھر رول آف لا ہو, جدھر انصاف ہو اور جدھر غربت ہو. ایک ملک آپ کو نہیں ملے گا. جدھر آپ کو غربت ملے گی وہاں آپ کو طاقت کی حکمرانی ملے گی, قانون کی نہیں, طاقت کی. وہاں آپ کو کرپٹ لیڈر ملیں گے, کرپٹ پرائم منسٹر ملے گا, کرپٹ وزیر ملیں گے, کرپٹ ممبر آف پارلیمنٹ ملیں گے, اور اس لیے غربت ہوتی ہے. اس لیے حضرت علی کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور اس لیے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہا تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی, اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ہوگی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کتنی قومیں تباہ ہوئیں جہاں کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون. کمزور جیلوں میں جائے اور طاقتور این آر او لے لے اور باہر جا کے بیٹھ جائے اور اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھے. پوچھیں کہ پوتا جو پولو میچ کھیل رہا ہے برطانیہ میں, میرے سے پوچھیں آپ کے کشمیر کے کتنے لوگ باہر رہتے ہیں؟ میں کتنے آپ کے کشمیری, آپ کے رشتہ دار لندنوں میں ملا ہوں, لندن میں, مینچسٹر میں. کبھی ان سے پوچھیں کہ کس طرح کا وہاں انسان پولو کھیل سکتا ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بادشاہوں کی کھیل ہے, یہ عام آدمی نہیں کھیل سکتا. وہاں گھوڑا رکھنا, پولو کھیلنا بڑا پیسہ چاہیے. تو یہ بتائیں کہ پوتا جی کو پاس پیسہ ادھر سے کدھر سے آیا؟ یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ یہاں سے باہر گیا ہے. اس لیے قوم, نوجوانوں, ایک قوم تب کھڑی ہوتی ہے جو حق اور سچ پہ جس کی اخلاقیات ہوتی ہے, جو اچھے اور برے میں تمیز کرتی ہے. مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ پوچھا مولانا صاحب انسانوں کو تو ہمیں پتہ ہے کیسے تباہ ہوتے ہیں, قوم کیسے مرتی ہے؟ تو مولانا رومی نے دو درختوں کا مثال دی, ایک بڑا خوبصورت درخت اور خوشبودار اور دوسرا بدصورت. انہوں نے کہا جب قوم ان دو درختوں کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے وہ مر جاتی ہے. یعنی کہ جب وہ اچھے اور برے کی, سچ اور جھوٹ کی جب وہ فرق نہیں کرتی, وہ اخلاقی طور پہ پہلے مرتی ہے پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. تو نوجوانوں, ہم نے بننا ایک عظیم قوم, اس راستے پہ ہم نکل چکے ہیں. جہاد ہے ہماری ظلم کے نظام کے خلاف, قانون کی حکمرانی کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. جو پرانا نظام ہے, جو پرانے نظام کو مافیا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے ہم ہر روز جنگ لڑتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ کے کپتان کو کرنی آتی ہے وہ مقابلہ کرنا آتا ہے. انشاءاللہ آپ کی حمایت سے انشاءاللہ ان مافیوں کو میں شکست دے کے دکھاؤں گا, اور یہ ایک نیا پاکستان ہم لا کے دکھائیں گے, ایک عظیم قوم بن کے دکھائیں گے. اور کشمیر میں نے بڑی دعا کی اللہ سے. جب 5 اگست ہوا تو مجھے پتا تھا کہ بڑا ظلم کریں گے وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر, اور مجھے خوف تھا. میں نے کہا اتنی دیر کشمیر کے نوجوانوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا,
پیلٹ گنز استعمال کی، آنکھوں میں ان کی ضائع کی، اس کے باوجود ان کی ہمت نہیں گئی. تو مجھے خوف تھا کہ 5 اگست کو جو یہ نریندر مودی نے کیا ہے، مجھے ڈر تھا کہ بیچارے ہمت نہ ہار جائیں. لیکن آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، بلکہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں، سارے پاکستان کے لوگوں کو نہیں، ساری مسلمان کی دنیا، ان کو دیکھ کے ہم فخر کرتے ہیں کہ جس دلیری سے اور جس جذبے سے انہوں نے نریندر مودی کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور مجھے کبھی میرے ذہن میں یہ کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد دیکھیں گے. پاکستان زندہ باد.